وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جس وقت کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دیجئے، ھذا بلدن، اس شہر، آمینہ، امن کی جگہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے باشندوں کو رزق دے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، وہ شخص جو ان میں سے ایمان لے آئے، باللہ، اللہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور وہ شخص جس نے انکار کیا، اور وہ شخص جو کافر ہوا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، سو میں نفع دوں گا اسے بھی تھوڑا سا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی پوری جگہ ہے لوٹنے کی، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جس وقت بلند کر رہے تھے ابراہیم قواعد، دیواریں، من البیت، بیت اللہ کی، وَإِسْمَاعِيل، اور اسماعیل، اور جس وقت ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، یعنی ابراہیم اور اسماعیل دیواریں بلند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا، کیا دعا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کر لیجئے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مضمون چل رہا تھا، آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کیا جا چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ گھر جو ہے بت قدا تھا، آپ کے والد آزر تھے، اور آزر جو ہے پورے شہر کے اندر بت جہاں کہیں بھی کم پڑ جاتے ان کے انتظامات کرتا، تو آپ جس ماحول میں تشریف لے کر آئے، سارا ہی ماحول بت خانہ بنا ہوا تھا، تو بتلایا جا چکا کہ برادری بھی مخالف، خاندان بھی مخالف،
والد بھی مخالف، شہر بھی مخالف، پورا ملک مخالف تھا، سب بت فروش تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور شہر کا نام میں نے بتلایا تھا کوسا، شہر کا نام یہ توبہ کے وزن پر ہے، اور نمرود بادشاہ تھا، نمرود ان کے زمانے میں بادشاہ تھا، یہ بیان ہو چکا۔ تو آپ نے بچپن سے ہی ذرا بھر بھی بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں ٹیکا، انہیں خدا نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت جن نبیوں کو چنتے ہیں مخلوق میں سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، وہ اپنی زندگی میں بچپن سے ہی کبھی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بناتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جن کے لیے چناؤ ہوتا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، وہ تمام عیبوں سے، برائیوں سے، شرک سے، کفر سے پیدائش کے طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت جب دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو، آخر کار نمرود نے آپ کے لیے ایک آگ جلائی، آگ بھڑکائی گئی اور آگ کو اس میں ڈالا گیا تاکہ آپ کو شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور علاقہ کون سا تھا یہ شہر؟ کوسا، عراق کی سرزمین پر یہ شہر تھا۔ تو عراق کے اندر نمرود نے آپ کو بھی سزا دی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی آپ کو آپ کے لیے گلزار بنا دیا۔ آپ بھی عراق سے اپنے بھتیجے اور بیوی سارا کے ساتھ سفر کرتے ہیں ملک شام کی طرف، ہجرت کے برس ملک شام جب پہنچتے ہیں، راستے میں بادشاہ کا بھی ذکر آیا جس نے اپنی ایک بابی جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت سارا کو دی تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اول ہے، اور ان زوجہ اول میں وہی بابی جو ہدیے میں اس ظالم بادشاہ نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دی، تو آپ نے اس سے نکاح کر لیا، تو ان کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، آپ اپنے اس لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی زوجہ ہاجرہ مکہ کی سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل جو بچپن میں تھا، جنہیں ابھی پوری طرح شعور بھی نہ تھا، اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں کو چھوڑنے کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین کی طرف سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں بیت اللہ شریف ہے، اس کے بالکل قریب ہی ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں کو چھوڑا کہ تم یہیں پر رہو، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اور ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا اور کچھ کھجورے تھے، وہ انہیں دے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے سے آگے پیچھے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر اللہ کے حکم، جتنا اللہ نے حکم دیا اللہ جل جلالہ کے اتنا حکم پر عمل کر کر فوراً واپس شام کی طرف سفر کرنے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے اور کہنے لگے کہ ما تترکنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں اس جنگل بیابان صحرا میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش،
پوچھنے پر جب ابراہیم علیہ السلام سے اتنا کہا میں شام کی طرف جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا، کیا کہا؟ اللہ اعلیٰ وقت بہذا، کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ معاملہ کرنے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ چاہے جنگل ہے، چاہے صحرا ہے، چاہے دور تک نہ مکان نہ مکین کوئی نہیں، تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک عورت کا جذبہ تھا، ایک خاتون کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین تھا، ایک خاتون کا۔ عام طور پر عورتیں مردوں کے مقابلے کمزور ہوتی ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو عرب کا صحرا جب تک بیاباں دور تک نہ کوئی پھل، نہ کوئی کھانے کی چیزیں، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پرندہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے کچھ سکون یعنی کہ تنہائی جو ہے وہ محسوس نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہ تھی۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چند دن گزرے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے وہاں پر دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا، دوسری پہاڑی کا نام مروہ، آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے، پیاس لگ رہی، اور روتے ہوئے اپنی ایڑیاں دھونے وہیں پر رکھے، جس طرح بچے روتے ہیں جو پاؤں چلاتے ہیں بار بار، تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، یعنی رو رہے ہیں تو رونے کے ہاتھ کو ایڑی زمین سے رگڑ کھا رہے ہیں، زمین کو رگڑنے لگا رہی ہے ایڑی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں پہلے صفا پر چڑھے کہ دیکھو شاید کوئی کافر نظر آ جائے، شاید کوئی پینے کے لیے کوئی پانی نظر آ جائے۔ جب وہاں کچھ نظر نہ آیا پھر مروہ کی طرف دوڑے، پھر وہاں پر چڑھ کر دیکھا وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ غرض یہ کہ 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، 7 چکر لگائے۔ اور دوسری سمت حضرت اسماعیل علیہ السلام روئے، یعنی چکر بھی لگا لیے اور واپس اسماعیل کی طرف بھی جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ دیکھو بچے کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ تو پہاڑیوں میں بھی دوڑنے لگا لیے اور ساتھ میں بیٹے کو بھی دیکھ لیے کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، بس پانی کا چشمہ نکلنا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہیں پر پانی کے گڈھیر بنائی، مٹی کے ذریعے سے گولڈارا بنایا تھا کہ پانی ادھر ادھر پھیلے نہ، تو اس سے اپنی اور بچے کی پیاس کو بجھایا۔ اب جب پانی تھا تو پانی جب وہاں سے نکلا تو آسمان کو خود بخود پرندے آ گئے۔ اب وہاں پر پرندے اڑ رہے، تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو جرہم، یہ عام طور پر یہاں سے گزرا کرتا تھا اسی جگہ سے، تو انہیں معلوم تھا یہاں تو دور تک کوئی پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہاں سے گزرا کرتا تھا، عام طور پر یہ سفر کیا کرتے تھے، تو لیکن یہاں پر یہ پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک کیا قبیلہ بنو جرہم نے دیکھا کہ اسی مقام کی طرف آسمان پر پرندے ہیں، وہ سمجھ کے لگتا ہے یہاں پر پانی ہے، لیکن پھر حیران کیوں ہوئے کہ ہم نے تو اس سے پہلے کبھی پانی دیکھا ہی نہیں یہاں پر، اب پانی کہاں سے آ گیا؟ کہا تھا کہ بہت بڑا معاملہ تھا قبیلہ بنو جرہم کا،
اس میں عورتیں بھی تھی، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بہت بڑا قافلہ تھا. یہ سب کے سب وہاں پر اس جگہ پر آئے اور دیکھا کہ وہاں تو پانی ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر آباد ہو جائیں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع دی، اجازت ہے. تو یہ قبیلہ بنو جرم یہاں بھی جانتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، عربی بات سیکھی تھی قبیلہ بنو جرم کے لوگوں سے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں کے تھے نہیں، عراق کے رہنے والے تھے. تو عربی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرم کے لوگوں سے سیکھی. تو اللہ رب العزت نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب ایسا ہوا قبیلہ بنو جرم یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر ڈیرا جما لیا، تو اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اس دعا کا یہاں پر ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جس وقت کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن کی جگہ. اب کیسا امن ہوا؟ کیا تک آپ دیکھیں گے نہ وہاں کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں حرم کے اندر، نہ کہیں شکار کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی قتل و غارت کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی قصاص لینے کی اجازت ہے. تو امن کا گہوارہ بنا دیا مکہ المکرمہ کو، مکہ کی سرزمین کو حرم بنا دیا کہ تمام جو ہے حلال چیزیں وہاں پر قتل و غارت قصاص جو حلال ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، قصاص لے جائے، تو قصاص لینا بھی اس جگہ پر جائز نہیں. آپ سرزمین پر جگہوں پر شکار کرنا جائز ہے، لیکن مکہ المکرمہ میں حرم شریف کے اندر پرندوں کا شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں. ایسا امن کا اللہ رب العزت نے گہوارہ بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی. تو فرمایا کہ اے اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجیے اور اس کے باشندوں کو رزق عطا فرما پھلوں سے. آپ دیکھیں گے مکہ المکرمہ میں جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اتنے پھل وہاں پر نہیں ہوتے. وہاں پھل ہر طرح کے ملتے نہیں سوائے کھجور کے، لیکن آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے پھل ہوتے ہیں وہ سب وہاں پر ملیں گے آپ کو، کبھی ختم نہیں ہوتے. اتنا کھانے پینے کی فراوانیاں ہیں وہاں پر، ہر موسم بے موسمی پھل آپ کو وہاں پر ملے گا کہ اور ختم نہیں ہوگا. 12 مہینے آپ کو وہاں پر ہر طرح کا پھل آپ کو مل سکتا ہے. یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو ان میں سے ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کو خاص کیا کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ. کہنا ان کو پھل دینا جو ایمان لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ پیچھے آپ یہ پڑھ چکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انی جاعلک للناس اماما، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے مقتدا، پیشوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے گا، امام بنائیے گا، مقتدا بنائیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں لیکن سب کو نہیں بناؤں گا. فرمایا قال لا ينال عهد الظالمين، ظالم لوگوں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. جو ظالم لوگ ہیں یعنی آپ کو اولاد میں سے کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، تو کافر مشرک لوگوں کو بھی امام پیشوا مقتدا نہیں بناؤں گا. تو اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر منع کر دیا تھا، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو خاص کر دیا کہ پھل رزق عطا فرمانا اس شخص کو جو ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، کافر کو نہیں، ایمان لے کر آئے اس کو. تو یہاں پر خاص کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، رزق ایسی چیز ہے، امامت کا تعلق اور ہے، رسالت کا تعلق کچھ اور ہے، لیکن رزق کا تعلق یہ ہر میری مخلوق میں سے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ نیک وقت ہے چاہے وہ بد وقت ہے، بلکہ بد وقت کے لیے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق زیادہ ملتا ہے، رزق زیادہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرمائے کہ قال ومن کفر،
جس نے کفر کیا، کافر ہوا، اسے بھی نفع ہوگا، لیکن اسے نفع بہت تھوڑا ملے گا، بہت زیادہ نہیں۔ تو دنیا میں جو زندگی انسان کو ملی یہ بہت تھوڑی ہے آخر کے مقابلے۔ اب کافر مشرک لوگ دنیا میں کتنی ہی زندگی گزار لیں، کتنی قربانیاں حاصل کر لیں، کتنے دولت کا پار لگ جائے، کتنے ہی کھانے پینے کے ڈھیر کے لیے لگ جائے، لیکن پھر بھی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 1400 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی۔ 250 سال تبلیغ کی کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو نبوت ملنے سے پہلے کچھ عمر تھی، نبوت ملنے سے پہلے کچھ عمر تھی، تو اس عمر کو شامل کر 250 میں مزید سالوں کا اضافہ کیا جائے تو 1400 سال بنتے ہیں، یعنی 1400 سال عمر پائی۔ کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے نوح ذرا یہ تو بتائیے آپ دنیا میں کتنا دن زندہ رہے، کتنا زمانہ آپ نے دنیا میں گزارا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اتنا زمانہ گزارا کہ جس طرح کے ایک مکان کے اندر 2 دروازے ہوں، ایک مکان کے اندر 2 دروازے ہوں، اور ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا، بس اتنی عمر میرے پاس۔ 1400 سال عمر پانے کے بعد پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن مجھے اتنی عمر ملی ہے کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ آپ اندازہ کیجیے ہماری عمر کتنی ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے زندگی دے دی تو کتنی عمر مل جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70 سال، 80 سال، یا بڑھ کر کوئی 100 پر پہنچ گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو 1400 سال عمر میں، وہ پہلی عمروں میں بہت بڑی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی ملی، اس زندگی کو ہم نے ساری اس زندگی کی دوڑیں ہم نے دنیا کی مال و متاع پر صرف کر ڈالی اور کر رہے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کے روزوں کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے، اور آخرت کو ہم نے بس کچھ ڈال دیا۔ ہم اپنی اس زندگی کو قیمتی بنا کر اللہ کے لیے عبادات میں صرف نہیں کرتے، ساری دوڑیں ہماری دنیا کے مال و متاع کی طرف لگ رہی ہے، اور پھر میں ہم موت کو کہ موت نے بھی آنا ہے۔ تو یہ زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ تو کافر شخص کو چاہے کتنی عمر مل جائے، یہ دنیا کے اندر جس کو جتنی بھی عمر ملے گی آخرت کی عمر کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کافر کو بھی عزت دوں گا لیکن بہت تھوڑا دوں گا۔ اب اس نے بالفرض 1000 سال بھی کافر نے عمر پا لی تو آخرت میں تو کوئی تعداد کتنی نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی تو کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اگر انتہا ہے تو دنیا کی زندگی کی ہے، موت کے ساتھ ختم ہو جائے۔ تو اگر کافر کو دنیا کے اندر 1000 برس کی عمر مل جائے، 1000 برس اس کے بعد سونے چاندی کے ڈھیر انبار لگ جائے، تب بھی اس کے لیے بہت تھوڑا ہے، تب بھی اس کے لیے بہت تھوڑا ہے، تو اسے کو کچھ نہیں ملا۔ اصل دولت وہ ہے، اصل خزانہ وہ ہے جو انسان اپنی موت کے بعد کے لیے تیار کر لے، جس کو اپنے موت کے بعد میں ذخیرہ کر لے۔ اصل نیکیاں وہ ہے، اصل دولت وہ ہے، اصل خزانہ وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کافر کو بھی مومن کو بھی رزق دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، لیکن مومن کا رزق تو ایسا ہوگا کہ موت کے بعد اس کے کام آئے گا، اور لیکن کافر کے لیے صرف دنیا کی زندگی کے اندر۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد میں کیا کروں گا کافر کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں اس کافر کو مجبور کر دوں گا جہنم کی طرف، پھر اس کو میں مجبور کر دوں گا کہ یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ کیوں؟ کہ انہیں دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر تھا، دل میں شرک تھا۔ اب اللہ رب العزت دنیا میں تو اس نے جو نفع اٹھانا تھا اٹھا لیا، لیکن اب موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ مزید اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کروں گا تو کس طرح بیت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آئے اور کس طرح پانی کے چشمے بہے اور آب زمزم جو ہے وہ نکلا نمودار ہوا، اور کس طرح اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے دنیا مافیا کے
کے تمام موسمی بے موسمی پھل اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں ملتی ہیں. یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے, دعا کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت ان کی دعا کی برکت سے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں, مدینہ المنورہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانیاں جو ہے کی ہوئی ہے. یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کی.